السلام علیکم مظفر آباد. بہت اچھا لگ رہا ہے کل سے یہاں پر موجود ہو کے اور آپ لوگوں کی انرجی دیکھ کر, اور سب سے بڑھ کر شاہ صاحب کی ایز یوزول جو انرجی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی انرجیز مل گئی. یہ جو سیشن ہے میں اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی جب سے مجھے بتایا گیا, کیونکہ یہاں پر ہم بات کریں گے ورثے کے بارے میں. کیونکہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں یا موقع ملتے ہیں ان پہ عام طور پہ ہم بنیادی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر موقع دیا گیا کہ ورثے کے بارے میں بات کریں اور بہت ہی ریلیونٹ شخصیت سے بات کریں. اسٹیج پہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے سبھی ان کو جانتے ہیں, ان کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں, لیکن ان کے جو کام انہوں نے کیے ہیں جس کے حوالے سے آج یہاں پر بات ہوگی, اس پہ میں دو چیزیں کہنا چاہوں گی. ایک تو بیرون ملک سے جب کچھ لوگ پاکستان آتے ہیں تو ان کو بڑے فخر سے ہم لاہور لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر والڈ سٹی دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے پریزرو کیا گیا, ہماری ہیریٹیج کو, اور بڑا دل فخر سے بلند ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں بھی دکھانے کو ملتا ہے لوگوں کو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ہم کتنی قدر کرتے ہیں اپنی اس ثقافت کی, اور اس کا تمام کریڈٹ انہی شخصیت کو جاتا ہے. اس کے علاوہ میری طرح جو لوگ اسلام آباد میں پلے بڑھے ہیں انہوں نے اسلام آباد کو بھی پلتے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کا بھی مکمل کریڈٹ جو ہے وہ انہی شخصیت کو جاتا ہے. تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے میرے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہے کامران لاشاری صاحب. تھینک یو کامران صاحب. جیسا کہ میں نے پہلے کہا آئی ایم آلسو ویری ایکسائٹیڈ, لیکن میں چاہوں گی کہ کیونکہ آج ہم مظفر آباد میں ہیں تو یہاں پہ جو بات چیت ہو اس میں ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو آپ نے اگینسٹ تمام جو مشکلات اور ہرڈلز رہیں اس کے باوجود وہ کر کے دکھایا, اور ابھی بھی اگر ہم وہ پیٹرن دیکھتے ہیں تو ایز اٹ از اس کو اس طریقے سے کوئی فالو نہیں کر سکا. لیکن میں چاہوں گی کہ ہماری گفتگو تھوڑی سی کشمیر سینٹرک بھی ہو, کیونکہ آج ہم مظفر آباد میں ہیں. آل دیز ینگ پیپل آئی ایم شیور ایک تو دے لک اپ ٹو یو جو میری ڈسکشنز ہوتی رہی یہاں پر, لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پوٹینشیل یہاں پر کشمیر میں دیکھتے ہیں. اسٹارٹ میں اس چیز سے کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں اس کی اہمیت کے اوپر زور دیں کہ کیا امپورٹنس ہوتی ہے اپنی ثقافت ورثے کو, اور یہ 2-3 حوالوں سے ہوتی ہے, نیچر کے حوالے سے بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہماری تاریخ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. ایسی کیا وجہ تھی کامران صاحب کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وقف کیا, اسپیشلی اس طرف اپنی توجہ کو مبذول رکھا اور اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کی؟ شکریہ جی, بہت بہت. سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کا, احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک کتنی زبردست تقریب, اور میں پوچھ رہا تھا ادھر ادھر سے کہ کیا پہلے بھی کبھی لٹریری فیسٹیول ہوا ہے کشمیر میں, مظفر آباد میں؟ شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس لیول کا, اس طریقے سے اتنے سارے اسکالرز, انٹلیکچوئلس لوگوں کو بلا کر, تو آپ مبارک کے مستحق ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. چیف سیکرٹری صاحب ہوں یا مدت بیٹھی ہوئی ہیں, سیکرٹری ٹورزم, ساروں نے, اور پھر اتنا اچھا کراؤڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, لیڈیز, یوتھ. اور کل رات میں مشاعرہ سن رہا تھا تو مجھے تو فلمی گانے زیادہ آتے ہیں یا غزلیں آتی ہیں, لیکن ان کو اشعار آتے تھے. وہ جس طرح بول رہے تھے یہاں پر, مجھے خود شرمندگی ہو رہی تھی کہ مجھے اتنی مانوس نہیں ہوں جتنے یہ. سو دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. کمنگ ٹو یور ناؤ دس ٹاپک, دیکھیے ورثے کی اہمیت کیوں ہے, کیا ہے, دنیا بھر میں ہم گھوم کے دیکھتے ہیں تو لوگوں نے کس طرح صدیوں پرانی چیزوں کو اسی طرح برقرار رکھا ہے, اس کی کیا شان و عزت بنائی ہے, کیا ٹورزم کریٹ کیا ہے, کیا بزنس اس سے آیا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی تک ایک کرائسس آف آئیڈینٹی ہے, ایک شناختی بحران ہے, اور اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے, اپنے کلچر سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. سو میری ایک خواہش یہ ہوگی, یہ پیغام ہوگا یہاں موجود لوگوں کے لیے کہ آپ ٹریول کریں جگہ جگہ. صرف ٹریولنگ کا یہ مطلب نہیں کہ مری کو جا کے دیکھ لیا, بوربن میں چلے گئے یا کسی بڑے شہر میں مظفر آباد آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, گاؤں بستیوں میں, اور ان کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کشمیر ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں مالا مال کیا ہوا. ہم پہاڑوں, جھرنوں, دریاؤں کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اس کی ریلیجس اور اسپرچول ہسٹری ہے اس کو اجاگر کرنے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. جیسے گندھارا سویلائزیشن کی بات ہوتی ہے اور انڈس کی,
So there's a Sharda civilization here also. So the oldest form of history and spiritualism and development of thought took place here. So उसको शिव से लेके सरस्वती और हिंदुइज्म बुद्धिज़्म के आसार, टेम्पल्स, चीज़ें, कहानियाँ मिलती हैं, फोकलोर है. सो जहाँ हम सिर्फ नेचर को ही तशहीर करते हैं, वो तो अल्लाह मियाँ का बनाया हुआ है, कितना हम उसको महफूज करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सॉफ्ट साइड है, जो कल्चरल साइड है, उसको भी उजागर करने की उतनी ही ज़रूरत है. सो आई सी ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ इन कश्मीर, जिसमें रुकावट मैं समझता हूँ बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ आपने कुछ अरसे में उनको अबूर किया है, लेकिन कुछ, फॉर इंस्टेंस, व्हाई शुड कश्मीर से स्टे सो मच डिस्कनेक्टेड फिजिकली? इतना ये आसान है यहाँ पर आना, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुद्दतों 15-20 साल ये जो रोड है फ्रॉम कोहाला, नहीं उधर से मरी से लेकर यहाँ तक, वो बंद रही है, अप्रोच ही नहीं रही. कहाँ से घूमते घुमाते फिर ये जो नीलम वैली है तौबट तक जो हम जाते हैं, उसका रास्ता जो है पिछले मेरे ख्याल है 7-8 साल से बन रहा है. शुक्र है बन तकरीबन गया है. सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प. तो जब तक आप रोड्स जो कम से कम मेन रोड्स जो हैं वो कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर रुकावटें जो हैं वो सिक्योरिटी के एंगल से वो इतनी ज़्यादा ऑनरस है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हैं कि हर जगह पर, जैसे कल कोई एक साहब कह रहे थे, एक फरिश्ता खड़ा है, वो पहले आपका हिसाब लेता है, वो आप से पूछ गुछ, और फॉरेनर्स को तो छोड़ दें, हम जैसे लोगों को भी, चाहे गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी हो, ड्राइवर निकल रहा है जाके शनाख्ती कार्ड सबके दे रहा है, और तो आम आदमी का सो टूरिज़्म जो है वो आज़ादी राय तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आज़ादी ज़हन का एक फ्रीडम का नाम है. तो लेकिन अगर आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो आइडियोलॉजिकल और सिक्योरिटी की हों, तो फिर उसका पलटना मुश्किल है. यहीं से इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगी लाशारी साहब कि आपने सबसे पहले जो मैं चाहती थी जिसके अराउंड हम लेके जाएं बातचीत को, वहीं पर आप लेके गए हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस. इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हमारे यहाँ होती है, लेकिन इसको अगर थोड़ा आप एलैबोरेट करना चाहें कि ये हमारी तरजीहात का एक फुकदान है या हमारी एक सोशो इकोनॉमिक जो सूरत हाल रही वो वजह है. पहले बचपन में हम देखा करते थे, बसंत होती थी, मेले होते थे, लेकिन फिर हमने बड़े होते हुए एक इस किस्म के रुझान को भी देखा कि जहाँ पर इन चीज़ों को बड़ा बदनाम कर दिया गया. मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ, आम तौर पे सड़कों के ऊपर जो लोग सेंसिटिव होते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं, मुस्कुराकर हंसते खेलते जाते हुए नौजवान भी लोगों को इतने अच्छे नहीं लग रहे होते. मेरे ख्याल से इसमें एक वजह ये हो सकती है कि जिस किस्म हमारे हालात जिस तरफ आए. लेकिन आपको ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपका तवील सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसमें आपको यहाँ पर तरजीहात का फुकदान नज़र आया या जो हमारी हालात मुल्क के रहे ओवरऑल पॉलिटिकली एंड सोशो इकोनॉमिकली, वो एक वजह आपको उसमें नज़र आई? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान 2 हिस्सों में फिज़िकली बट गया 71 में, ये तो सबको पता है. एक कल्चरली भी बट गया, और वो हुआ जनरल ज़िया के ज़माने से लेकर अब तक. एक पाकिस्तान वो है जो जनरल ज़िया से पहले का है, 1980 से पहले का, और एक पाकिस्तान वो है जो 1980s के बाद का है. इसके ऊपर एक सुपर इम्पोज हुआ है एक और कल्चर, एक और थॉट, एक और किसी खित्ते से आया हुआ जो इस सारे रीजन से उसका ताल्लुक ही नहीं, उस किस्म का मसलक जो है उस पर आयद हुआ. मदरसे बने और फिर जंगें हुई, और एक हम सिक्योरिटी स्टेट और एक आइडियोलॉजिकल स्टेट के उस किस्से में इतने ज़्यादा पड़ गए कि जो हंसना गाना घूमना, जिसमें बसंत भी उसकी शिकार हुई. आज बसंत रिवाइव क्यों नहीं हो सकती? अगर उसमें सिक्योरिटी का कोई इशू आया है तो क्या हम वो जो डोर बनती है वो तोरा बोरा में बनती है, उसको हम डील नहीं कर सकते? हमारी
اب ہمسایہ ملکوں میں وہی پسند ہو رہی ہے. تو یہ ایک سوال ہے عوام کے لیے بھی کہ ہم اپنے فیسٹیولز کو خود منانے کا بھی ہمیں طریقہ اور انداز نہیں آتا, اور ہماری ایجنسیز اور مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اتنی کمزور ہے, کیونکہ دیر از تفریح جو ہے وہ ایک لحاظ سے گناہ بن کے رہ گئی ہے. میرے خیال سے ہنسنا گانا جو ہے اس پر ایک سوال اٹھ جاتا ہے. کوئی 2-4 لوگ کہیں جھوم رہے ہوں, گا رہے ہوں, ہنس رہے ہوں, ناچ رہے ہوں, تو وہ سوشل میڈیا پہ ایسے آتا ہے جیسے یہ بڑا کوئی عجیب کام کر رہے ہیں. معاشرہ جہاں پر ہنسنا گانا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہو, وہ پھر ٹورزم کا حصہ بننا اس کا مشکل ہے. اسی سے جڑا ہوئی بات, ہم سے زیادہ کمزور ملک جن کا انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے, انکم لیول کمزور, وہ وہاں پہ ٹورزم ہے. بھوٹان, نیپال, ایون انڈیا کے بہت سارے علاقے, اور کمبوڈیا وغیرہ وغیرہ, افریقہ کے. تو یہاں پر کچھ اور میرے خیال سے چیز ہے جس کی فقدان ہے, اور وہ ہے کہ ہم آزادی جو ہے اس کو بہت پابندش میں لے گئے ہیں, بہت رکاوٹوں میں لے گئے ہیں, اور چیکس اینڈ کنٹرولز, بیریئرز, NOCs کا ملک بنا کے رکھ دیا. آپ نے بہت زبردست اگزامپلس دی. اور صرف اگر ہم بھوٹان کی بھی بات کریں تو انہوں نے دنیا کو اپنے آپ کو ایک کاربن نیگیٹو کنٹری بنا کر دکھایا, اتنے درخت اگائے, جو کہ میرے خیال سے اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی کوشش تو کی گئی, لیکن جو بات آپ پرائیورٹیز کی میں لاشاری صاحب کر رہی تھی, ہمارے ہاں ایک اور بھی تو پرابلم ہے. ہم نے تو کانکریٹ جنگل بنا دیا, ہم نے کانکریٹ جنگل بنا دیا ملک کو. ہاؤسنگ سوسائٹیز اسلام آباد کے آس پاس اتنی ایکسٹینڈ کر چکی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کہاں تک پہنچ چکا ہے. اس کے پیچھے ویریس ریزنس ہیں, میں ان تمام تفصیلات میں تو نہیں جانا چاہوں گی. لیکن اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں, تاکہ اس کا ایک کمپیریزن یہاں کشمیر کی خوبصورت ترین خدا کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر بنا کر دی گئی وادی اس کو کہا جا سکتا ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر آپ نے کام کیا اس میں نیچر کو وہیں پر رکھتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں نے جس طرح آغاز میں حوالہ دیا, وی گرو اپ, جیسے ہم نے دیکھا, اور ویسے اسلام آباد بھی گرو اپ کرتا رہا, اور اس میں لاشاری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن کہیں پر کوئی درخت ہمیں اس وقت کٹتے ہوئے نظر نہیں آئے, کوئی اس قسم کی کوئی بہت بڑا ایسا کوئی تحفظات لوگوں کی طرف سے جو دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کو, ان کی طرف سے نہیں آئے. یہ آپ نے کیسے مینیج کیا, اور کیا اس طرح کی چیزیں ریپلیکیٹ ہو سکتی ہیں کہ کشمیر میں بھی جب کام ہو تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ میرا خیال ہے جی کہ جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں, مجھے اس کی شاید اتنی سمجھ نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں ایستھیٹکس جو ہے, جو کہ اس سے بات سے جڑا ہوا ہے, وہ ڈیولپمنٹ آف ٹورزم میں جب تک ساتھ ساتھ نہیں ہوگا تو پھر وہی حال ہوگا جو ہم نے گلیات کا کیا, خاص طور پہ مری کا. اس صورت سے سیکھنا چاہیے, بچنا چاہیے. فار انسٹنس میں 2-4 ٹپس, ایک تو پہلے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت کشمیر کی طرف سے والڈ سٹی لاہور اتھارٹی, جو کہ میرا محکمہ ہے, ہمیں ایک کام سونپا گیا ہے. پچھلے 3 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ریڈ فورٹ مظفر آباد پر, اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, یہ ہماری جو سیکرٹری ٹورزم بیٹھی ہیں مدت, انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا, اور پھر حکومتی لیول پر وہ اس پر جس شوق نماک سے کام ہو رہا ہے اور جیسی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے, اگلے 1 سال کے اندر ہم آپ کو یہ ایک آئیکن ہوگا. کوئی جو کشمیر آئے گا مظفر آباد, وہ انشاءاللہ لاہور اس فورٹ کو, ریڈ فورٹ کو دیکھے بغیر نہیں جائے گا, اس کو اس صورت کا, اس انداز کا بنائے گا. اس کو پبلک فرینڈلی, ٹورسٹ فرینڈلی بنانا جو ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے. میں 2-4 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا. فار انسٹنس جیسے یہ پیر سہاوا ہے, ادھر ایک پیر چناسی ہے, تو اس پہ وائی کانٹ اٹ بی سم تھنگ لائک مرغلا سائڈ پہ پیر جہاں منال ریسٹورنٹ ہے, اس طرز کا. اتنی پہاڑیاں ہیں ہمارے پاس, جب یہ ہمالیاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مرغلا سے لے کے آخر تک. I would like to put a question here, بڑے پروجیکٹس کو چھوڑ دیں. Where can we go and sit to have a cup of coffee with
with a beautiful environment in front of us. یہاں پہ دریا ہے نیلم کا. دنیا میں پورے یورپ میں دریاؤں کے ارد گرد ایک ٹورزم اور ایک خوبصورتی کا اور اس کو انجوائے کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب یہاں پر مجھے ایک دفعہ وہ لے گئے, کافی عرصے کی بات ہے, سر آج رات آپ کو ہم نے نیلم دریا کے پاس بڑے اچھے ریسٹورنٹس بنے ہیں, ادھر آپ کو لے کے جانا ہے. تو ہم چلے گئے جی رات کا کھانا کھانے. تو جہاں انہوں نے لا کے مجھے بٹھایا تو وہ ووڈ پینلنگ کا ایک پورا کمرہ ڈبہ جو تھا وہ تھا. تو میں نے کہا وہ آپ تو کہہ رہے تھے دریائے نیلم پر ہم کھانا کرنے لگے ہیں, تو وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی پیچھے بہہ رہا ہے نا. تو آپ کسی جگہ کے اوپر جا کر اصل خوبصورتی تو نیچر ہے اس کو ایکسپوز ہی نہیں کرتے, سوائے یہ پی سی نے کسی حد, وہ بھی پوری حد تک نہیں, کسی حد تک اس کے مناظر جو ہیں, ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا پہاڑوں کا منظر. وہ رات کو جو سین ہے جو جہاں ہم نے باہر کھانا کھایا, وہ پہاڑوں کا جگمگاتا ایک پورا سمندر ہے نیچر کا. وہ کتنی جگہوں سے آپ, میں اگر کہوں کہ مجھے اچھا کہیں کھانا کھلائیے اور یہ منظر مجھے نظر آئے تو وہ I don't know, I may be ignorant, but I have been coming to this place. There will be very few places جہاں وہ ریڈ فورٹ کے سامنے بڑے اچھے ریسٹورنٹس بنے ہیں, بہت اچھے ہیں, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دریا کے ساتھ ہیں, لیکن آگے پوری ایک بیریئر کریٹ کیا ہوا ہے. آپ دریا پہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن دریا سے منسلک نہیں ہیں. تو یہ نیچر کو کس طرح ایکسپوز کرنا ہے. اب کوہالا شاید اس کو کہتے ہیں, وہ برج جب آپ مظفر آباد کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیفٹ پر بڑی اچھی بہت سڑک اچھی ہے, وہ لگے ہوئے ہیں سٹونز وغیرہ. اب وہیں پر ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے آن دا لیفٹ سائڈ جہاں کے دریا کا سائڈ ہے. کم از کم اس کا ویو جو ہے اوپن اور انریسٹرکٹیڈ رہنا چاہیے, لیکن اب وہاں پر مختلف قسم کے دکانیں اور ریسٹورنٹس وہ جو کہ بلاک کریں گے ویو کو, اور پھر نہ ان کی آئی انڈرسٹینڈ یہ ہمارے ملک میں سیوک لاس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کے کوئی مٹیریلز پر کنٹرول ہو, اس کے کوئی ڈیزائن پر, اس کی لک پر, اس کے سو انلیس وی ول ڈو دیٹ تو ہم اپنی جگہوں کو ڈیولپ تو کریں گے لیکن اس کو خراب کر دیں گے, مسخ کر دیں گے. اس کا ایک ہم نے ایک اثر دیکھا جو بھی حالیہ فلڈز آئے تھے اس کے اندر جو نقصانات ہوئے, اور پہاڑی علاقوں کے اندر بھی, تو وہ ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ جو محتاط نہیں رہا گیا, اور جس طریقے سے ہم نے کیا, میں آپ لاشاری صاحب آپ بات کر رہے تھے ایزی ایکسیس کی بھی, یہاں کشمیر آتے ہوئے بھی ہمارے ہاں ایک عام طور پہ ایک اوپینین یہ بھی فارم کر دیا, بہت سی چیزیں اوبیسلی سیاسی نعروں کے اندر بنا دی جاتی ہیں, لیکن کہا گیا سڑکیں بنانے کی کیا ضرورت ہے اور بہت ساری چیزیں کرنے کی. جب آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو اور کتنی چیزوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. عام طور پہ ایک یہ خیال بھی ہمارے ہاں ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی, جس طرح آپ نے حوالہ دیا وقت کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹی کرائسس, کچھ ہم زیادہ ایک طرف کنزرویٹو ہو گئے, دوسری طرف چلے گئے, ہم اپنی ثقافت کے ساتھ نہیں رہ سکے. تو ٹورزم کو جب اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کن کن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ مد نظر رکھنا ہوگا, جن کے اوپر ہمیں فوری طور پہ کام کرنا ہے اف وی وانٹ ٹو, کیونکہ آج کل ہم کچھ تھوڑی تلخ سی ایگزامپل ہے, لیکن آئی ہیو ٹو گیو دس ایگزامپل. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لوگوں نے فارنرز کو بڑا کم دیکھ رہے ہیں. وین وی ور گروئنگ اپ تو ہم عام طور پہ دیکھتے تھے آس پاس دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ گھومتے تھے, لوگ اتنے حیران نہیں ہوتے تھے. تو اب کچھ ایسے تلخ واقعات بھی ہو جاتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کس طریقے سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ صرف نمبرز پہ ٹورزم پر شیخی بکھیرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. فار انسٹنس مری میں اب بے تحاشا لوگ ہم کہیں او جی اتنے لوگ آ گئے, اتنے تھاؤزنڈز اور ملینز آ گئے. از دیٹ پوائنٹ ٹو ٹیک پرائڈ؟ کتنے لوگوں نے ایک ہیپی سیٹسفیکٹری ایکسپیرئنس کیا ٹورزم کا؟ دیٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا. اف یور کسٹمر, یور ٹورسٹ از گوئنگ ایز اے ہیپی پرسن, تو پھر تو شیخی لے سکتے ہیں. تو وہ تبھی آئے گی جب ہم سب سے, بالکل چھوٹی باتیں کروں گا. میں جب امریکہ پہلی دفعہ گیا تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ یہاں 4-5 چیزیں میں جنگلوں سے لے کے شہروں تک ہر جگہ موجود ہیں. ان دنوں میں ایک ٹیلی فون, then one was water to drink, a bench to sit, a washroom, presentable washroom, even in jungles. اب میں ادھر گیا جہاں چائنا کا بارڈر ہوتا ہے جی, وہ KKH کینٹ پہ دنیا جاتی ہے, روزانہ جاتی ہے. ایک واش روم نہیں تھا.
وہ لوٹے پکڑے ہوئے, کبھی ہاپ اسکپ جمپ کرتے ہوئے, پانی بکھرا ہوا. تو یہ مطلب ہے وی آر گوئنگ ٹو آر انٹرنیشنل بارڈر ویئر ایوری ڈے ٹورسٹ آر کمنگ, اور اس میں واٹ ڈز اٹ ٹیک. لیکن ابھی تک ہم ایک اچھا واش روم بنانے اور مینٹین کرنے کے قابل نہیں ہوئے. یہ سویلائزیشن بنائی ہے, سوری ٹو سے, اینڈ وی آر وانٹنگ انٹرنیشنل ٹورسٹ ٹو کم ہیئر. پھر شام کو کیا کرے ٹورسٹ؟ دن کو تو آپ نے پہاڑ دکھا لیے, تو شام کو کیا کرے؟ دیر از نو ایکٹیویٹی. وہ لاہور جیسی جگہوں پر نہیں ہے. وہ مطلب چند ریسٹورنٹس میں جانا تو یہ تو کوئی سوائے کھانا کھلانے کے. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے ویئر کین وی گو اینڈ سی دا صوفی ٹورزم, وی صوفی ایونٹ سم تھنگ پلینگ ہیئر ان دا کنٹری یور سٹی. اب وہ الحمرہ ہے, بڑا کچھ ہے, لیکن دیر از نو ریگولر تھنگ. اس ملک میں ان لائک ادرس کیلنڈر آف ایونٹس جو ہے وہ اپنے طرز کا ہے. باہر تو جائیں, آپ کو اخبار پڑھیں, آج یہ ہے, آج وہ ہے. ادھر ہے آج اس کا کیس ادھر لگا ہوا ہے, آج اس کی تاریخ ادھر لگی ہوئی ہے. وہ اتنے لوگ ای سی ایل پہ آ گئے ہیں, اتنے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اتنے لوگ کیسز کے اور ایک دوسرے کے خلاف اور دوسرا. ہم نے ایک اس بکھیڑے میں ڈال دیا ملک کو. دیر از سو مچ آف نیگیٹیوٹی. جب تک آپ پازیٹیوٹی میں نہیں جائیں گے, what is new and pleasant and happy thing happening in this country? Please, this is a beautiful country. Put a happy face to har waqt gussa, angry, hate, divisiveness, controls, checks. So this is where we have come to. So let's نئے کو چھوڑیں, let's go back to pre-1980 Pakistan. I think still it will be a beautiful Pakistan. ویسے عام طور پہ کچھ سیاستدانوں کو اس قسم کی آرگیومنٹس بھی میں نے ریسنٹلی دیتے ہوئے دیکھا کہ بیوروکریسی والے بھی جو ہے نا بڑی بدماشی کرتے ہیں. لیکن آبویسلی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو پروف کرنے کے لیے جو ہے وہ ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں. جب کبھی کوئی دنیا میں نہیں رہا, لیکن اس کے بعد اس کے خلاف کرپشن کی کوئی انکوائری شروع کر دی گئی کیونکہ انہوں نے کام زیادہ کیا تھا. تو جہاں پر کام زیادہ کیا جاتا ہے وہاں وہ بندہ زیادہ نظروں میں آتا ہے پاکستان میں. اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے لاشاری صاحب, تو میں چاہوں گی آخر میں, کیونکہ اگر شاہ صاحب یہاں نہیں ہیں تو آئی ٹیک دا لبرٹی. ہمارے یہاں نظام کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. ینگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آئی آر اسٹوڈنٹس اور میڈیا کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. یہ بات کرتے ہیں پاکستان میں کیسا نظام ہونا چاہیے. آپ نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کام آسان کس کے ساتھ تھا کام کرنا؟ مجھے تو جی بڑی خوش بختی ہے. میں نے ساری حکومتوں میں کام کرنے کا موقع فراہم ہوا. اونچ نیچ ہر گورنمنٹ سمنٹ کو آتی ہے. میں نے بھی بڑے مشکل حالات بھی دیکھے ہیں, لیکن آئی ایم ویری لکی. آئی ورک ویری کلوزلی ود مسٹر شہباز شریف. جب ہم یہ روڈز وہ بنا رہے تھے لاہور میں پہلی دفعہ, تو ان کو احساس ہوا کہ جو سافٹ سائڈ آف سٹی ہے اس کے لیے کام اتنا نہیں ہو پا رہا. تو انہوں نے ایک نیا محکمہ تشکیل دیا, اور وہ میں سمجھتا ہوں میری آئیڈینٹی کا یا میرے مائل سٹون بنا کیریئر میں. اور مجھے اس کا چناؤ کیا گیا, اور وہ تھا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی. تو وہ میں تو اپنی والدہ کو نہیں سمجھا پایا کہ میں پوسٹنگ میری کہاں ہوئی. پہلے میں ڈپٹی کمشنر لاہور تھا, تو وہ ظاہر ہے ہر کوئی بڑی عزت سے, اور تو کہتی اچھا ہوں تانوں کی لایا نے. میں نے کہا جی مجھے پارک وہ کی ہوتا ہے. میں نے سمجھایا کہ میں سمجھ گئی ہاں ہیڈ مالی لایا نا لاہور دا تھا. لیکن اس سے اتنی اللہ میاں نے مجھے عزت دی, شناخت دی, اور میں نے اپنے شہر کو سجانے بنانے کی کوشش کی. اس کے کونے کھترے, اس کے چوک چراہے. تو شہباز صاحب کے ساتھ یہ بڑا زبردست ایک ٹیم ورک رہا. پھر مشرف صاحب کی حکومت میں بھی اسلام آباد میں مجھے 5 سال متواتر ملے ایس سی ڈی اے چیئرمین. ایک تو آئی ایم ویری لکی کہ میں جہاں جاتا ہوں پھر وہ کوئی دھکے مار کے نکالتا ہے, ورنہ 5 سال آئی واز ڈی جی پی ایچ اے, 5 سال آئی واز سی ڈی اے چیئرمین, اب 10 سال ہو گئے ہیں ایز دی والڈ سٹی ڈی جی. تو یہ بڑی ان یوزول بات ہے. تو ون آف دا ریزن وائی گورنمنٹ سرونٹس ڈو ناٹ میک دیئر فٹ پرنٹ اور یا اتنا ڈیپ مارک کہ ان کو ہر چوتھے
महीने छठे महीने ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये रीत जो है पिछले चंद सालों में तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हुई है। कोई कितना भी ज़बरदस्त अफसर हो, अगर उसको आपने 2-3 साल नहीं, सो कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, आई एम वेरी लकी एंड आई एम स्टिल trying to contribute and recognized by the HAK government also। अभी कल परसों ही आपने शायद अखबार से देखा हो, जो लाहौर के मॉन्यूमेंट्स मेरे पास नहीं भी थे, शालीमार, वो मैंने बल्कि कैबिनेट का शुक्रिया अदा किया कि जिस उम्र में आपने नूर जहान मुझे ट्रांसफ़र कर दी है। तो उन्होंने कहा सिर्फ नूर जहान ही नहीं, हम आपको अनारकली भी आपके सुपुर्द कर रहे हैं। तो अनारकली का मकबरा भी मेरे पास आ गया है और सो हम अब मकबरों से मोहब्बत करने वाले बन गए। मैं लाशारी साहब चाहूँगी कि आखिर में आप कुछ अगर कोई मैसेज देना चाहें। आई एम श्योर आपकी भी बड़ी इंटरेक्शंस यहाँ पर आए हुए लोगों से हुई होगी, और क्योंकि ख़ास तौर पे हम मुज़फ़्फ़राबाद में हैं और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो इज़ देयर एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द स्पेशली टू द यंगर पीपल हियर? सो आई वुड, एक तो रटी पिटी बात है कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और ये वाकई है। मैं दुनिया में बहुत मुल्कों में जा चुका हूँ और हर दफ़ा जाके देखता हूँ और खुश होता हूँ, लेकिन साथ साथ दिल रोता भी है कि अल्लाह मियाँ ने हमें भी तो यही कुछ, इससे भी बहुत सारे मुल्कों से अगर टॉप 10 के मुल्क लें तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली कम इनटू दैट व्हेन इट कम्स टू नेचर, हिस्ट्री, फोकलोर वगैरह वगैरह। और मैं सिंध में रहा हूँ, इतनी रिच ट्रेडिशंस हैं। फवाद साहब मुझे कह रहे थे मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ, इनको उधर की सोचो, हर जगह की मट्टी, हर जगह का कल्चर कमाल का है, इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। अब इसको मैं समझता हूँ ना कोई जगह अच्छी होती है ना बुरी होती है, उसके लोग उसे अच्छा बना देते हैं या उसके लोग उसे बिगाड़ देते हैं। सो ये लोगों पर है, इट्स द पीपल हु मैटर एंड लेट्स prove ourselves worthy of this beautiful region that we all own up. बेशक। मैं ये कहना चाहूँगी क्लोज करते हुए इस डिस्कशन को कि ये एक पैनल डिस्कशन नहीं थी, यहाँ पर हम कामरान लाशारी साहब को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अब जो आप लोग तालियां बजाएंगे उससे कामरान साहब को पता चलेगा कि आप उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लाशारी साहब, और आप सबकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। 1.5 साल के बाद आपसे मुलाकात होगी रेड फोर्ट मुजफ्फराबाद पे, फिर तालियों का मजा आएगा। बहुत शुक्रिया।